کہانیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ ان کے معنی اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی لازوال ہندی پریوں کی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے، جادوئی مچھلی اور جل پری کی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کہانی میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے آج بھی اتنا متعلقہ بناتا ہے۔ سوچیں، کہانی کی شروعات ہی ایک عجیب و غریب پیشن گوئی سے ہو۔ تمہاری شادی کسی انسان سے نہیں ہوگی۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو ایک غریب مچھیرا ہریا کو ایک جادوئی سنہری مچھلی نے بتائی، اور یہ ان 3 پیشن گوئیوں میں سے ایک تھیں جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھیں۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے چندرسر جھیل کے پرسکون کناروں سے، ایک ایسی جگہ جہاں ہریا کی قسمت ایک غیر معمولی مخلوق سے جڑنے والی تھی۔ یہیں پر اس کا سامنا اس جادوئی مچھلی سے ہوتا ہے، ایک ایسی ملاقات جو اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ دے گی۔ لیکن رکیے، مستقبل کا راز جاننا اتنا آسان نہیں تھا۔ جادوئی مچھلی پہلے ہریا کی عقل کو آزمانا چاہتی تھی۔ اس نے ہریا کے سامنے ایک پہیلی رکھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اس تقدیر کے لائق بھی ہے جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اور ہریا، اس نے فوراً جواب دیا، غبارہ۔ اس کی ذہانت نے مچھلی کو تو متاثر کیا، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب کہانی دوسری اور زیادہ مشکل پہیلی کی طرف بڑھتی ہے۔ اب آئی دوسری پہیلی، اور یہ پہیلی سے کہیں زیادہ گہری اور کہہ لیں کہ شاعرانہ تھی۔ یہ الفاظ کا ایک ایسا جال تھا جو ہریا کی سمجھ کی گہرائی کو جانچنے کے لیے بنا گیا تھا۔ جواب تھا بادل، اور بس ہریا نے ایک بار پھر خود کو ثابت کر دیا۔ تو اب انعام کے طور پر اسے وہ 3 پیشن گوئیاں ملیں جو اس کی پوری زندگی کا راستہ طے کرنے والی تھیں۔ اور یہ تینوں پیشن گوئیاں یہ صرف مستقبل کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ تو ہریا کی زندگی کے 3 سب سے بڑے موڑ تھے جو اس کی پوری کہانی کی بنیاد بننے والے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قسمت کا کھیل کیسے شروع ہوتا ہے۔ پہلی پیشین گوئی اس وقت سچ ہوئی جب ہریا کے جال میں کوئی عام مچھلی نہیں بلکہ ایک خوبصورت جل پری آ پھنسی۔ جل پری نے اپنی آزادی کے بدلے میں اسے ایک ایسا جادوئی شنکھ دیا جو کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ لیکن ہریا، اس نے نہ دولت مانگی نہ طاقت، وہ چاہتا تھا تو بس اس سے شادی کرنا۔ کیسی خالص محبت بھری خواہش تھی۔ اب ان کے ایک ہونے کے لیے ایک رشی نے انہیں ایک جادوئی منی دی۔ اس منی سے جل پری انسان بن سکتی تھی، لیکن یہی منی، یہی جادوئی پتھر ان کی خوشیوں کی سب سے بڑی کمزوری بھی تھا۔ اس کی حفاظت پر ہی سب کچھ ٹکا ہوا تھا۔ تو وقت گزرتا گیا، ہریا، جل پری اور ان کے 2 بیٹے آرو اور ویوان ایک ہنستی کھیلتی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہاں دیکھیں، ان کی خوشی 15 سال تک تو چلی، لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ ایک پرندہ وہ جادوئی منی لے اڑا جس کی وجہ سے جل پری اپنی پانی کی دنیا میں قید ہو گئی، اور یہ ہنستا بستا خاندان سالوں کے لیے بکھر گیا۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے ان کے بیٹوں کی طرف، جو اب جوان ہو چکے ہیں۔ جب انہیں اپنی ماں کی حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر رہیں گے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ان کی یہ کھوج انہیں عظیم رشی وششٹھ تک لے آئی، جنہوں نے ان کی طاقت نہیں بلکہ ان کے کردار کو پرکھا، کچھ گہرے سوالوں سے۔ ان کا جواب تھا انا، کیونکہ انا ہی انسان کو سچائی سے دور کرتی ہے۔ اس ایک جواب نے ان کی عاجزی اور نیک نیتی کا ثبوت دے دیا کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اب رشی نے دوسرا سوال پوچھا جو ان کی سوچ کی گہرائی کو جانچنے والا تھا، کہ آخر انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ ان کی سمجھ کی اصل آزمائش تھی۔ اور ان کا جواب تھا محبت۔ بس اس جواب نے رشی کو قائل کر دیا کہ یہ لڑکے نہ صرف اس منی کو ڈھونڈ سکتے ہیں بلکہ اپنے خاندان کو پھر سے جوڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو بیٹوں کا آخری امتحان ایک جادوئی آبشار پر ہوا۔ یہاں انہیں کھوئی ہوئی منی حاصل کرنے کے لیے کچھ اور پہیلیاں حل کرنی پڑیں۔ یہ ان کی عقل اور ہمت کا آخری ٹیسٹ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آرو اور ویوان نے منی کا استعمال کیا اور پانی سے ان کی ماں دوبارہ نمودار ہوئی۔ ہریا بھی وہیں پہنچ گیا، اور یوں سالوں کی جدائی کے بعد یہ خاندان ایک بار پھر مکمل ہو گیا۔ لیکن
کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خوشی ابھی بھی ایک آخری فیصلے کی محتاج تھی۔ رشی نے بتایا کہ دوبارہ الگ ہونے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، منی کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کا مطلب تھا کہ جل پری کو ہمیشہ کے لیے ایک دنیا چننی ہوگی، یا تو اپنی لاپانی پانی کی دنیا یا پھر اپنا فانی انسانی خاندان۔ اور یہیں پر کہانی کا اصل جوہر، اس کا اصل پیغام سامنے آتا ہے۔ جل پری نے اپنی ہمیشہ کی زندگی، اپنی جادوئی دنیا، سب کچھ قربان کر کے مکمل طور پر انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے خاندان کو اپنی سب سے بڑی سچائی مانا اور ثابت کر دیا کہ محبت سے بڑا کوئی جادو نہیں۔ کئی سال بعد ہریا کا سامنا پھر اسی سنہری مچھلی سے ہوا، لیکن اس بار اس نے اسے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ چکا تھا، جسے اس نے صرف چند الفاظ میں بیان کیا: رحم اور ہمدردی سے بڑا کوئی جادو نہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر پیشین گوئیوں نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا، تو اصل جادو کہاں تھا؟ مچھلی کی باتوں میں، یا ان فیصلوں میں جو ان کرداروں نے راستے میں محبت اور قربانی سے کیے؟ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قسمت جو بھی لکھے، ہماری اصل کہانی تو ہمارے اپنے انتخاب ہی لکھتے ہیں۔